نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سبحان اللہ سبحان اللہ وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان اللہ سبحان اللہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا سبحان اللہ وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا سبحان اللہ سبحان اللہ لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار سبحان اللہ ومن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل سبحان اللہ سبحان اللہ صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله ہے کلام الہی میں شمس و ضحا تیرا چہرہ نور فضا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس و ضحا تیرے چہرہ نور فضا کی قسم سبحان اللہ قسم شب تار میں راز یہ تھا واہ 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 کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم سبحان اللہ سبحان اللہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیری خلق کو رب نے جمیل کیا سبحان اللہ آقا تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیری خلق کو حق نے جمیل کیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا سبحان اللہ واہ واہ کسی واہ کو ملے نہ کسی کو ملا وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے واہ 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 سبحان اللہ کہ کلام مجید نے کھایا
شاہ تیرے شعر و کلام و بقا کی قسم تیرے شعر و کلام و بقا کی قسم تیرا مسند ناز ہے عرش بری واہ 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 یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آقا تیرا مسند ناز ہے عرش بری تیرا محر میں راز ہے روح امین سبحان اللہ واہ تیرا واہ محر میں راز ہے روح امین تو ہی سرور دو جہاں ہے شاہ تیری مثل نہیں خدا کی قسم تو ہی سرور دو جہاں ہے شاہ تیرا مثل نہیں خدا کی قسم یہی کہتی ہے بلبل باغ جہاں کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان نہیں ہے ہند میں واصف شاہ خدا مجھے شوقی تب رضا کی قسم واہ واہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا درود و سلام کے بعد میرے نہایت ہی قابل سب احترام بزرگوں دوستوں عزیزوں خواتین اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی میں نے ایک آیت پڑھنے اور آپ نے سننے کا شرف حاصل کیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا و التجا ہے کہ اللہ پاک اس کی برکات سے ہمیں دونوں جہانوں میں کامیاب و کامران فرمائے۔ آمین سبجیکٹ اور موضوع وہی ہے جو گزشتہ جمعہ کو تھا، لیکن آج اس میں خاص بات ایک یہ ہے کہ جو شخص، جو قوم، جو فیملی نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، اللہ ان سے فرماتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ، سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی اللہ کی معیت، اللہ کی مدد، اللہ کی ہیلپ، اللہ کا قرب جو ہے کن کو حاصل ہے، ابھی میں ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، سبحان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ایک عہد لیا، ان سے ایک پیکٹ لیا۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، سبحان اللہ سبحان اللہ اور ان میں سے 12 سردار بنائے، 12 لیڈر بنائے۔ نقیب نقبا کی جمع ہے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان میں ہم نے 12 لیڈر بنائے، کیونکہ بنی اسرائیل کے جو قبیلے تھے وہ بھی 12 تھے۔ جیسے یہاں ہمارے قبیلے ہیں، کوئی جاٹ ہے، کوئی راجپوت ہے، کوئی خان ہے، کوئی سردار ہے، کوئی ارائی ہے، کوئی گجر ہے۔ سادات کی تو بات ہی بڑی بلند و بالا ہے۔ تو اسی طرح بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے ہر قبیلے کا ایک ایک سردار، ایک ایک چودھری چنا۔ کس لیے؟ تاکہ وہ اپنے قبیلے کی ذمہ داری اٹھائے۔ جو کسی قوم کا سردار یا کسی فیملی کا بڑا ہوتا ہے، اس فیملی اور اس قوم کی ذمہ داری اس بڑے سردار پر یا اس بڑے چودھری پر ہوتی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی، جس کا وہ جس قوم کا، جس فیملی کا وہ بڑا ہوتا ہے۔ تو اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل کے 12 سردار بنائے،
اور پھر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وقال اللہ انی معکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی معکم، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ سبحان اللہ۔ بنی اسرائیل کے 12 سردار بنائے اور بنانے کے بعد فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ساتھ ہوں۔ اس کی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ اور ہے، اس پہ جاؤں گا، کافی وقت لگے گا کہ کیوں بنائے، پھر انہوں نے کیا کیا اور کس کس نے اس تک اور رات کو توڑا اور کتنے اللہ کے ساتھ کیے وعدے پہ قائم رہے۔ 12 میں سے صرف 2 ہی قائم رہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی شان۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کریم ارشاد میں قال اللہ انی معکم، اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یعنی تم جس فیلڈ میں جاؤ گے، جس مقام پہ جاؤ گے، تم جو کام کرو گے، لیکن وہ اللہ کی نافرمانی کا کام نہ ہو، وہ شریعت اسلامیہ کے خلاف کام نہ ہو، پھر تم جو کام بھی کرو گے، جس فیلڈ میں جاؤ گے، جہاں جاؤ گے، اللہ کریم فرماتی ہے انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ساتھ ہوں، لیکن with some conditions، کچھ شرطوں کے ساتھ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ کون کون سی شرطیں ہیں؟ فرمایا لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ، فرمایا ضرور اگر تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ سبحان اللہ۔ پہلی کنڈیشن، پہلی شرط یہ ہے کہ اگر تم نماز قائم رکھو، نماز میں سستی نہ کرو، نماز پڑھتے رہو، اور جو تمہیں اللہ نے مال دیا ہے اس میں سے زکوٰۃ دیتے رہو، یہ پہلی کنڈیشن ہے۔ انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ معلوم ہوا کہ جو قوم، جو بندہ مومن مرد ہو یا عورت، جو نماز 5 وقت کی ادا کرتا ہے اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے وہ حساب کتاب کر کے سال کے بعد 2.5% وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ میں اس کے ساتھ ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اب اللہ۔ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اگر ہم اللہ کی سنگت چاہتے ہیں، اللہ کی معیت چاہتے ہیں، اللہ کی مدد چاہتے ہیں، اللہ کی نصرت چاہتے ہیں، اللہ کا قرب چاہتے ہیں، تو پھر یہ بات پکی ہے، اس میں کوئی شک، کوئی ڈاؤٹ، کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے رہیں اور سال کے بعد 2.5% زکوٰۃ دیتے رہے۔ رہیں۔ یہ آج کا سبجیکٹ ہے، اور پہلے 2 جمعے بھی آپ سن چکے ہو کہ زکوٰۃ 5 ارکان میں سے یہ تیسرا رکن ہے۔ پہلا رکن ہے عقیدہ، کلمہ شہادت، اللہ کی توحید اور سرکار کی رسالت کا اقرار، پھر ہے نماز، پھر ہے زکوٰۃ۔ تو اللہ کریم نے قرآن حکیم کے اندر یہ پوری ترتیب رکھی ہے۔ سرکار کی حدیث جو میں نے پہلے سنائی تھی اس میں بھی یہی ترتیب ہے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں قال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ، فرمایا اللہ نے میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز ادا کرتے رہے، اگر تم زکوٰۃ ادا کرتے رہے۔ اور کیا خیال ہے کہ جس کے ساتھ خدا کی ذات ہو اس کو کوئی تفریح دے سکتا ہے؟ اس کو کوئی ذلیل اور رسوا کر سکتا ہے؟ کیا اس پر کوئی ذلت مسلط ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور پھر اللہ کا وعدہ لا تبدیل لکلمات اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے کلمے چینج ایبل نہیں ہے، تبدیل نہیں ہوتے، بدلتے نہیں ہیں۔ اللہ کا وعدہ پختہ ہے۔ تو اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں
کہ اگر تم نماز ادا کرتے رہو گے اور زکات دیتے رہو گے تو پھر میں تمہارے ساتھ ہوں. آج پوری دنیا کے مسلمان کو ورلڈ واچ دیکھے کہ آج کتنے مسلمان ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور کتنے مسلمان ہیں جو زکات دیتے ہیں. کہتے ہیں جی امریکہ نے ہم کو غلام بنا لیا، غصب نے ہم کو غلام بنا لیا، فلاں نے ہم کو غلام. نہیں، انہوں نے غلام نہیں بنایا. ہماری کرتوتیں ایسی ہیں، ہمارے کام ایسے ہیں. اللہ نے ہمیں گارنٹی دی تھی کہ تم کو کوئی غلام نہیں بنا سکتا، کوئی تمہیں ڈیفیٹ نہیں دے سکتا، کوئی تمہیں شکست نہیں دے سکتا، کوئی تمہیں ذلیل اور رسوا نہیں کر سکتا. لیکن وتھ کنڈیشن، پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ ایمان کے بعد تم نمازی بن کے رہو. اور جو اللہ نے تمہیں مال دیا ہے اس مال میں سے زکات دیتے رہو. اور زکات ہے کتنی؟ 100 پاؤنڈ میں سے 2 پاؤنڈ اینڈ ہاف 50p، وہ 2.5% زکات جو نہ دے سکے 100 میں سے، اس کی ویلیو کیا ہے؟ ہمارے بچے بچیاں جب سکول جاتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے بیبیاں جاتے ہیں، تو وہ اپنے ماں باپ سے جو ہے وہ سویٹوں کے لیے 1 2 پاؤنڈ تو وہ لے کے جاتے ہیں. جو بڑے بچے وہ 5 پاؤنڈ بھی لے کے جاتے ہیں. تو کیا اللہ نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے، ہم غریبوں اور مسکینوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے ہم 2.5% پہ زکات نہیں ادا کر سکتے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا اگر تم نماز پڑھتے رہے، زکات دیتے رہو گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں. اور آگے اللہ کریم نے دوسری کنڈیشن کیا بیان فرمائی؟ فرمایا وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ. فرمایا اے بنی اسرائیل، سب رسولوں پہ ایمان لانا. رسولی، یہ رسول کی جمع ہے. فرمایا وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، جو میرے رسول ہیں نا ان سب پہ ایمان لانا. صرف یہ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام پہ ایمان لانا، حضرت عیسیٰ بھی آ رہا ہے ان پہ بھی ایمان لانا ہے. اور نبی آخر الزمان، خاتم النبیین، خاتم المرسلین، رحمت للعالمین کا تاج پہن کے آمنہ کا لال آنے والا ہے، عبداللہ کا نور نظر آنے والا ہے، اس پہ بھی تم نے ایمان لانا ہے. اگر تم ایمان لاؤ گے وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور صرف ایمان نہیں لانا بلکہ تم نے عزت اور رسپیکٹ کے ساتھ ان کی مدد بھی کرنی ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے. لیکن مدد کس طرح؟ عزت کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، ادب کے ساتھ. یعنی تم پہ ایمان لانا بھی لازم ہے اور انبیاء مرسلین کی عزت اور توقیر کرنا، ان کی رسپیکٹ کرنا، یہ بھی تم پر فرض ہے. اور پھر آگے اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. فرمایا پہلے تم کو حکم دیا کہ تم زکات دو گے، فرمایا تم اللہ کو قرض حسنہ بھی دو. وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. قرض آپ جانتے ہیں، لون جس کو انگلش میں کہتے ہیں. ہم ایک دوسرے سے جب کوئی ضرورت ہوتی ہے، پیسے کا پاس نہ ہو، لانا مینو دے کہ میں تمہیں دے دے سا، تو یہ قرض دینا واجب ہے. جو قرض نہیں دے گا، کتنی توبہ کرتے رہو، کتنی مرتبہ اللہ سے معافی مانگتے رہو، لیکن قرض کی معافی نہیں ہے. قرض کی معافی اس وقت ہوگی جب تم قرض کسی کا ادا کرو گے. تو اللہ کریم فرماتے ہیں وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. قرض دینا ضروری ہے. فرمایا تم اللہ کو اچھا قرض دو. کیا مطلب؟ فرمایا صرف زکات ہی نہیں، زکات تو تم پہ فرض ہے، اور زکات کے ساتھ ساتھ صدقات و خیرات بھی دو. جہاں کہیں تمہیں موقع ملے، کسی کو دیکھو اس کو مدد کی ضرورت ہے، زکات کے بجائے تم اس کو ہدیات دو، اور اپنی طرف سے
तोहफे गिफ्ट के तौर पे अपने मुसलमान भाइयों की, बहनों की। और याद रखो, मैं आपको हर वक्त जब कभी भी मैं सदकात और खैरात की या ज़कात की बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ फर्स्ट हक, पहला हक आपके रिश्तेदारों का। पहला हक किसका है? रिश्तेदारों। रिश्तेदारों का। इसमें दो सवाब है, सिला रहमी का और अपने अजीजों को सदकात और खैरात और उनकी मदद करने का। तो अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं कि ज़कात तो फर्ज है, वो ड्यूटी है। फरमाया से ड्यूटी में नहीं रहना, बल्कि अल्लाह ने तुम्हें दिया, जब देखो कोई साइल तुम्हारे पास आ, वफी अम्वालिहिम हक्कुल लिस्साइल वल महरूम, ये तो कुरान का फैसला है कि तुम्हारे मालों के अंदर साइलीन का, महरूम तबके का हक है। ये गोया तुम उन पे कोई एहसान नहीं कर रहे, बल्कि वो तो तुम्हारे मालों के अंदर अल्लाह ने उनका हक मुकर्रर किया है, उस हक को अदा करो। तो फरमाया सिर्फ ज़कात नहीं, बल्कि वक्तन फवक्तन सदकात व खैरात करते रहो। और ये जो हम मस्जिद शरीफ के लिए हदियात देते हैं, ये भी कर्ज़े हसना है। और कर्ज़े हसना अल्लाह करीम फरमाते हैं कैसे वापस करूंगा, यानी कर्ज देना वापस है। तो जब हम अल्लाह को कर्ज देंगे तो क्या वो वापस नहीं करेगा? यकीनन अल्लाह कर्ज वापस करेगा। मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना फ़युज़ाइफ़ु लहू अज़आफ़न मुज़ाफ़। अल्लाह करीम फरमाती है, जो अल्लाह को कर्ज हसना देगा, अल्लाह ताला उसको कई गुना बढ़ा के वापस करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कई गुना बढ़ा के वापस करेगा। सुभान अल्लाह। तो मुसलमानों, ज़कात भी फर्ज है। ज़कात के अलावा जो अल्लाह ने हमें मालो दौलत दिया है, इसमें से नफली सदकातो खैरात भी दो। और फिर आगे अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं, इसका प्लस तुमको बेनिफिट क्या मिलेगा, तुम्हें और फायदा क्या होगा। अल्लाह करीम फरमाते हैं, ला उकफ्फिरन्ना अन्कुम सय्यिआतिकुम, फरमाया तुमसे तुम्हारे गुनाहों को मैं मिटा दूंगा। सुभान अल्लाह। कफ्फार तकफीर का माना किसी चीज को बिल्कुल महव कर देना, मिटा देना। फरमाया अगर तुम 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे, साल के बाद 2.5% ज़कात दोगे, सदकात और खैरात अदा करोगे, मेरे रसूलों पे ईमान लाओगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम मोमिन मुसलमान हजूर के गुलाम हैं। हम आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम जितने अंबिया और मुरसलीन पहले गुजरे हैं, उन पे हम कंप्लीट ईमान रखते हैं। जिस तरह हम हुजूर अलैहिस्सलाम की इज्जत और तौकीर रिस्पेक्ट करते हैं, इसी तरह पहले नबियों को भी इज्जत और रिस्पेक्ट हम करते हैं। तो अल्लाह करीम फरमाते हैं कि जब तुम ये सारे काम करोगे तो फिर क्या होगा, ला उकफ्फिरन्ना अन्कुम सय्यिआतिकुम, तुम्हारे जितने गुनाह है ना, मैं उनको मिटा दूंगा। सुभान अल्लाह, मैं उनको मिटा दूंगा। मिटा दूंगा। सुभान अल्लाह, ये कितना बड़ा बेनिफिट है, ये कितना उसका करम है। गुनाह हम करें और अगर हम ये उमूरे खैर जिनका पहले जिक्र हुआ है, अगर हम ये करें तो अल्लाह करीम फरमाते हैं, तुसी माफी मंगो ना मंगो, मैं तुहानू माफ कर दूंगा। सुभान अल्लाह। लेकिन मोमिन वही है, जब उससे गलती हो जाए, जब उससे खता हो जाए, तो अपनी गलती और खता पे आड़ नहीं जाता, डट नहीं जाता, बल्कि वो अल्लाह से माफी मांगे, या अल्लाह मुझे माफ कर, अल्लाह मुझसे गलती होगी। याद रखो, जब कभी भी ऐसा हो जाए तो फौरन अल्लाह से माफी मांगो। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि जब बंदा मोमिन दिल से माफी मांगता है, अल्लाह ताला फरमाता है, मुझे मालूम है कि तू ये जानता है कि ये गुनाह है और ये गुनाह माफ हो सकता है, मैं गुनाह माफ कर सकता हूँ, तो जा मैंने तुझे माफ कर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जा मैंने तुझे माफ कर दे। फरमाया ला उकफ्फिरन्ना अन्कुम सय्यिआतिकुम, फरमाया मैं तुम्हारे गुनाहों को मिटा दूंगा। और क्या करूंगा? फरमाया वाला उदखिलन्नकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाते हैं
کہ صرف تمہارے گناہ نہیں مٹاؤں گا بلکہ تمہیں ان باغوں میں داخل کروں گا، تمہیں وہ جنتیں عطا فرماؤں گا کہ تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں رواں رواں ہیں۔ وہ زمین جہاں پانی کا سسٹم ہوتا ہے، جہاں آبشاریں چشمے ہوتے ہیں، نہریں ہوتی ہیں، وہ زمینیں آباد ہوتی ہیں۔ جہاں پانی نہیں ہوتا وہ زمینیں بنجر رہ جاتی ہیں۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے جو تمہیں جنت دینی ہے وہ جنت ایسی ہے کہ وہاں نہریں رواں، دودھ کی نہر ہوگی۔ کس کی نہر ہوگی؟ دودھ کی نہر ہوگی۔ وہ آیتیں پڑھوں تو وہ وقت قرآن کے اندر موجود ہے۔ شہد کی نہریں ہوں گی اور شراب طہورہ کی نہریں ہوں گی۔ یہ پلید، یہ ناپاک شراب، یہ الکوہل، اس ناپاک شراب کے قریب مت جاؤ، اس کو چھوڑ دو۔ میں تمہیں قیامت والے دن جب جنت فرماؤں گا تمہیں شراب طہورہ کے جام پلاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس شراب کے پینے سے عقل موف ہو جاتی ہے، آدمی پاگل ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے یہ جو شرابی ہے، یہ جو گورے گوریاں ایک دوسرے کو پکڑ کے جاتے ہیں، کبھی ادھر گرتے ہیں کبھی ادھر گرتے ہیں، وہ شراب کا نشہ ہے۔ ماں باپ بہو بیٹی کی تمیز پاکی نہیں رہتی۔ میرا رب فرماتا ہے کیا میرے محبوب کے غلاموں، تم میرے احکام کے مطابق زندگی بسر کر کے آؤ، تم قرآن اور سنت پہ عمل کر کے آؤ، میں تمہیں ایسی جنت عطا فرماؤں گا جہاں دودھ کی نہریں ہوں گی، جہاں شہد کی نہریں ہوں گی، جہاں سلسبیل کے خوبصورت چشمے ہوں گے، جہاں تو شراب طہورہ ہوگی، وہ ایسا پانی ہوگا جو کبھی خراب نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور اتنی شیریں، اتنا میٹھا ہوگا وہ دودھ کہ اس دودھ کو آپ چینی ڈال کے، شوگر ڈال کے اور شہد ڈال کے، ہنی ڈال کے میٹھا کرتے ہیں۔ فرمایا وہ جو تمہیں جنت میں دودھ کی نہریں دوں گا وہ آج خود شیریں اور میٹھی ہوں گی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور پھر یہ سب کچھ فرمانے کے بعد آگے اللہ کریم نے ایک وارننگ دی ہے، وہ سنو۔ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، پھر اس کے بعد جو تم میں سے پھر گیا، یعنی جو تم نے وعدے کیے ہیں اللہ سے، کیا وعدے کیے ہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھوں گا، پڑھیں گے، 5 وقت کی نماز پڑھیں، ایسا میرے یہاں دیکھو، 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، اور اللہ نے مال دیا ہے تو زکوٰۃ دیں گے، ہر نبی پر ایمان لائیں گے، ہر نبی کی عزت کریں گے، پر رسول اللہ کی عزت پہ قربان ہو جائے گی۔ یہ سب کچھ، اور قرض حسنہ صدقات و خیرات بھی دیں گے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرمائے تمہارے گناہ مٹا دوں گا اور تمہیں جنتیں عطا فرماؤں گا۔ لیکن فرمایا فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، یاد رکھو اگر تم نے یہ سب کچھ آج وعدہ کرنے کا، آپ کہو تسی آنکھوں کی اثر کدوں اللہ نال وعدہ کیتا ہے، اثر کدوں اللہ نال وعدہ کیتا ہے، کدوں اللہ نے سارے نال پیکٹ کیتا ہے، اور وعدہ کیتا ہے، پیکٹ کیتا ہے، وہ وعدہ کی ہے، وہ پیکٹ کی ہے، وہ دسو کی ہے، پانو کتنی بڑی دسے ہے۔ میں نے یہ کہا ہے کہ ادھر سے سن کے ادھر سے نکالا نہ کرو، ادھر سے سن کے اپنے دل میں اس کو بٹھایا کرو۔ وہ فیکٹ، وہ وعدہ، وہ عہد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو پھر ہم یہ عہد اور فیکٹ دہراتے ہیں کہ یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تیرے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، تیرے سوا ہم کسی کی پوجا پاٹ نہیں کریں گے، اور اللہ تیرا ہی حکم مانیں گے اور تیرا ہی آرڈر وے کریں گے، تیرا ہی حکم کے مطابق
اور محمد الرسول اللہ سب پڑھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ محمد صلی اللہ کے رسول ہے. یا اللہ یہ وعدہ کرتے ہیں تیرے محبوب مصطفیٰ کریم تیرے رسول ہے، جو وہ کہیں گے یا اللہ میں اس پہ عمل کروں گا، جس بات کا وہ حکم دیں گے وہ کام کروں گا، جس بات سے رسول اللہ ہمیں روکیں گے ہم رک جائیں گے، وہ کام ہم نہیں کریں گے. یہ کلمہ کیا ہے؟ پیکٹ ہے. یہ کلمہ کیا ہے؟ پیکٹ ہے. یہ عہد ہے. کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ. اللہ کریم ارشاد فرمایا فمن کفر بعد ذلک منکم، فرمایا کہ میں نے تم سے یہ جتنے وعدے کیے ہیں، جو کچھ تمہیں دینے کا اعلان کیا ہے، فرمایا اگر تم میں سے کوئی ایک بھی اس عہد معاہدے سے پھر گیا تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا فقد ضل سواء السبیل، تو پھر ضرور وہ سیدھی راہ سے بھٹک جائے گا، سیدھی راہ سے ہٹ جائے گا. یعنی جب وہ سیدھی راہ سے ہٹ جائے گا گمراہ ہو جائے گا. جب گمراہ ہو جائے گا تو گمراہ کا ٹھکانہ جنت نہیں، گمراہ کا ٹھکانہ جہنم ہے. گمراہ کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم. دوزخ ہے. برادران اسلام، اس آیت کی روشنی میں نے یہ تو آپ کو صرف ترجمہ عرض کیا ہے نا، اس آیت کی روشنی کے اندر ایک بات اللہ نے فرمائی ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں. تو جس کے ساتھ خدا ہوتا ہے اس کو کوئی ذلیل و رسوا نہیں کر سکتا. تو اس کے لیے اللہ کریم نے فرمایا یہ اعمال تم نے کرنا، میں تمہارے ساتھ ہوں. اور ایک اور چیز بھی سنیں، ایک اور چیز کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس نے، موسیٰ علیہ السلام سب سے زیادہ قرآن کے اندر ذکر کس کا ہے؟ بولو. موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا. بنی اسرائیل بھی عجیب قوم تھی کہ اسی خدا نو نہیں مننا. فرمایا کیوں نہیں مننا؟ کہ اسی دیکھاں گے تے مننا. اللہ، اسی دیکھاں گے مننا. جب تک دیکھیں گے نہیں خدا کو نہیں مانیں گے. تو پھر اللہ کریم کی ذات ہے پھر فرمایا موسیٰ اچھا ایسے کرو، ان میں سے 70 آدمی جو ہے نا، 70 آدمیوں کو ہے پیارے آپ ان 70 آدمیوں کو لے کر میدان میں آؤ. جب وہاں پہنچے نا اللہ تعالیٰ کی کیا رو غضب کی بجلی آئی. اللہ سارے کے سارے مر گئے، سارے کے سارے مر گئے نا. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ ان بیوقوفوں کی وجہ سے، ان پاگلوں کی وجہ سے یا اللہ تو نے یہ جو ان کے ساتھ کیا ہے، تو میں جب تنہا اکیلا جاؤں گا تو یا اللہ پاک بنی اسرائیل پوچھیں گے سارے سردار کتنے جڑے جے. یا اللہ میں کیا کروں گا؟ کہ میں نے رفلی آپ کو بتایا ہے. تو پھر اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس نے کچھ دعائیں کی. کیا کی؟ انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین. سبحان اللہ. انت ولینا، اے پاک پروردگار تو ہمارا ولی ہے، ہمارا مددگار ہے. فاغفر لنا، یا اللہ ان بیوقوفوں بے ناجانا اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے. وارحمنا، اللہ ہم پہ رحم فرما، ہم پہ کرم فرما. وانت خیر الغافرین. اللہ کریم تو بخشنے والا ہے، ہم پہ رحم فرما. اور پھر آگے دعا کی وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ. سبحان اللہ. فرمایا یا اللہ کریم ہمیں اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی حسنہ عطا فرما. یعنی ہماری یہ دنیا میں بہتر کر دے، ہماری آخرت بھی بہتر کر دے. اور اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، اللہ کریم بے شک ہم تیری طرف رجوع لائے،
ہم تیری بارگاہ میں جھک گئے. اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا قال عذابی اصیب به من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء. فرمایا عذابی اصیب به من، میں جس کو چاہوں گا اس کو عذاب دوں گا. اور آگے فرمایا ورحمتی وسعت کل شیء، لیکن میری جو رحمت ہے نا وہ ہر چیز سے وسیع ہے. سبحان اللہ. میری رحمت سب سے وسیع ہے. بڑی ہے. میری رحمت کا کوئی ٹھکانا نہیں ہے. لیکن یہ میں دوں گا کس کو؟ سنو، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. سبحان اللہ. فرمایا یہ میں اپنی جو رحمت ہے نا ان کو دوں گا یتقون، جو گناہوں سے بچتے ہیں. جو گناہوں سے بچتے ہیں. رحمت کس کو ملے گی؟ جو گناہوں سے بچتے ہیں. بچتے ہیں. اور جو تو الزکاۃ، اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں. دیتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں. یہ آیت بتاتی ہے کہ جو گناہوں سے بچے، سال کے بعد 2.5% اپنے مال سے زکوٰۃ دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری رحمت اس کے ساتھ ہے. اب دو چیزیں ہیں. پہلے فرمایا تھا انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں. اب فرمایا میری رحمت بھی تمہارے ساتھ ہے. جب خدا کی رحمت بھی ہمارے ساتھ ہوگی، خدا بھی ہمارے ساتھ ہوگا، پھر یقین کر لیجئے اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہ اس دنیا میں شکست دے سکتی ہے، نہ قبر اور حشر میں کوئی چیز ہمارا کچھ بگاڑ سکتی ہے. قبر میں بھی خدا کی رحمت ہوگی، حشر میں بھی خدا کی رحمت ہوگی، رسول اللہ کی شفاعت ہوگی اور ہمارا بیڑا پار ہوگا. اللہ سے دعا و التجا ہے اللہ کریم ہم جو قرآن سنتے سناتے ہیں اس پہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما. میں وہ حدیث نہیں بیان کر سکا، صرف یہ ترجمہ کیا ہے. انشاءاللہ آئندہ جمعے کو یہی سبجیکٹ ہوگا اور احادیث عرض کر دوں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.